آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑا نا وہ خاص ہو گیا. آپ نے بات کی پرسنالٹی ایسی ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہے, اتنی ڈائنامک پرسنالٹی ہے کہ ہم شاید ایک چھوٹے سے کوزے میں یا ایک کتاب میں یا کچھ سیریز کے اندر اس کو کبھی بند نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ کی جو سیرت ہے اس کے ہر پہلو میں ہمارے لیے خیر ہے اور نفع ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے, یہ امت لاڈ لی تھی اس لیے شاہ شہاں بھیجا. بالکل. معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا, مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا, اور جو انسانیت ہے وہ بس بربادی کے آخری نشان تک کھڑی تھی. ایسے میں اللہ تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آیا اور اس نبی امی کا ظہور ہوا جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا مولوی اسکواڈ ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہیں ایک بالکل برانڈ نیو سیریز لے کر. سیریز کا موضوع ہے ختم نبوت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں ویسے تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے بارے میں آگاہی بہت ضروری ہے. اسی لیے ہم نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی سیریز کریں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ڈفرینٹ پہلو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور باقی دوسری چیزوں کے اوپر بات ہو سکے. تو عدیل بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک, خیر و عافیت سے. آپ سنائیں؟ میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ الحمدللہ. اچھا عدیل بھائی, جیسے ہم نے پہلے بھی سیریز کی ہیں, یہ سیریز جو ہے اس کی اپنی ویلیو ہی کچھ بہت زیادہ ہے. یہ سیریز آخر ہو کس کے بارے میں رہی ہے؟ اس کے بارے میں جو وجہ تخلیق کائنات ہے کہ ہماری دنیا, یہ ساری کائنات, یہ سب صرف ایک اس ہستی کے لیے بنائی گئی ہے. تو اس کے بارے میں جب ہم بات کرنے لگے تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیں ڈرا کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں مختلف اسپیکرز ہیں, مختلف لوگ ہیں, مختلف آرگنائزیشنز ہیں جو ختم نبوت کے حوالے سے کام کر رہی ہے اور لوگوں میں جو ہے آگاہی پھیلا رہی ہے. لیکن ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ جتنے ہمارے لوگ کام کرتے جا رہے ہیں اسی بقدر جو ہے فتنہ بھی پھیلتا جا رہا ہے. ظاہر ہے, ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. بالکل. دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ختم نبوت کے اوپر جو لوگ حملہ کرتے ہیں, جو منکر ہیں بیسیکلی جو منکر ہیں, وہ لوگ بھی دنیا میں اپنی جو ہے دعوت کا جو ہے نا نظام پھیلا رہے ہیں. دعوت ان لوگوں کی بھی چل رہی ہے. تو ہماری طرف سے بھی یہی ہونے کی کوشش ہو کہ جو ہے ہم لوگ بھی اس میں بھرپور اپنا جو ہے حصہ ادا کریں, اور ہم لوگ بھی اس چیز کی جو اویئرنیس ہے, جو آگاہی ہے ہمارے لوگ تک, چاہے وہ کوئی سا بھی پلیٹ فارم ہو. تو ہم یہی پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں, تو ہم یہاں سے اس چیز کی اویئرنیس لوگوں میں پھیلائیں. اچھا, پہلے جیسے ہم نے بات کی کہ ہمارا مین ٹاپک ہے ختم نبوت, لیکن اس نبوت کو حاصل کرنے کے سے پہلے, اس نبوت کو حاصل کرنے کے بعد جو واقعات ہیں ڈفرینٹ, جو اللہ کے نبی کی سیرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اگر ہم اس کے بارے میں بات کرنے لگیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا خیال ہے ہماری زندگیاں گزر جائیں گی, میں اور آپ بڈھے ہو جائیں گے, لیکن ہم اس کو کور نہیں کر سکیں گے. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم سیرت کے کس پہلو کو کور کر سکتے ہیں, آیا وہ ان کی نبوت سے پہلے کے ہیں, بعد کے ہیں, یا تمام ہیں, مطلب ہم کیسے کر سکتے ہیں سب کو کور؟ دیکھیں آپ کی جو سیرت ہے اس کے ہر پہلو میں ہمارے لیے خیر ہے اور نفع ہے. بے شک. اور ہم جس پہلو کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں, اگر ہم اس ایک پہلو پر بھی عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو میں پہلے آپ کی جو ہے قبل از نبوت کی جو زندگی ہے اسے ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے ہی صادق و امین کے لقب سے پکارے جاتے ہیں. اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب مکہ میں حجر اسود کے معاملے پر جو قبائل عرب تھے ان میں جب بات چیت ہو رہی تھی, اختلاف تھا, تو انہوں نے کہا کہ جو پہلا شخص کعبے کے دروازے داخل ہوگا تو اسی سے وہی فیصلہ کرے گا. اور اگلی صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے آئے تو سب نے کہا کہ محمد آ گئے ہیں, تو اس سے اچھا فیصلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. تو یہ بات تب کی ہے قبل از نبوت, مطلب جب لوگوں کی نظر میں وہ صرف ایک عام آدمی تھے, ایک عام انسان. بالکل. لوگوں کو تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ آگے جا کے اللہ کے نبی بننے والے ہیں. کفار کو بھی نہیں پتا تھا جو آگے جا کے ان کے اگینسٹ ہونے والے تھے, اور ان کو بھی نہیں پتا تھا جو ان کے ساتھ ملنے والے تھے. پھر بھی ان کا اتنا اعتماد کہ حجر اسود جیسا بڑا معاملہ, اس پہ یقین تھا کہ اگر محمد آ گئے, اگر فیصلہ کریں گے تو
آپ ہمارے بارے میں سب سے بڑھیا فیصلہ کریں گے, سب سے خیر کا فیصلہ آپ ہی کریں گے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت جابر سے روایت ہے, اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے مکہ میں سلام کیا کرتا تھا. آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تب سے ہی یہ نشانیاں بتانا شروع کر دیں. بعد از نبوت کی ہم سیرت کو دیکھیں پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے ہر پہلو میں ہمارے لیے کچھ سیکھنے کو ہے. اگر ہم وہ ایڈاپٹ کر لیں تو ہماری زندگی بھی جو ہے, ہمارے جو عام جو لوگ ہیں, انسان ہیں, ان میں ایک مثالی بن جائے گی. کیونکہ ہم جس کو فالو کر رہے ہیں اس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے, اس کے لیے عالم بنایا گیا ہے. تو بعد از نبوت آپ کی پھر معاشی ایک پہلو ہے, معاشرتی پہلو ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے رہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آج سے 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہی تھی. ہر طرف ظلم و جور کی تیز و تند ہوائیں چل رہی تھی. مظلوموں پر ظلم کیا جا رہا تھا, معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا, مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا, اور جو انسانیت ہے وہ بس بربادی کے آخری نشان تک کھڑی تھی. ایسے میں اللہ تعالیٰ کو انسانیت پر رحم آیا اور اس نبی امی کا ظہور ہوا جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی تھی. سبحان اللہ. آپ انسانیت کے غمخوار ہونے کے ساتھ ساتھ, مظلوموں کے مددگار ہونے کے ساتھ ساتھ, یتیموں کے والی اور غلاموں کے مولا ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دل میں اس جو ہے انسانیت کا درد سمیٹے ہوئے تھے. آپ نے اس ظلم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا, اس ظلم کو دور کیا اور عالم انسانیت کی اصلاح کی, معاشی طور پر, معاشرتی طور پر, اور انسانیت کے آپ مسیحا بنیں. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرتی جو ہے آپ نے کیا ایک رول ادا کیا کہ 23 سال کی مختصر نبوت کے بعد, 23 سال کی مختصر زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ان انسانوں کو جو اپنی ہی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, جو ذرا سی بات پر جو ہے تلوار نکال لیا کرتے تھے, ان کی تو دشمنیاں پھر سالوں سال چلتی تھیں, سالوں نہیں نسلوں میں چلتی تھیں. بالکل, نسلیں تباہ کرتے تھے. اور اپنی جو ان کی خواتین ہوتی تھیں ان کو جانوروں سے بدتر وہ لوگ سمجھتے تھے. اور یہاں تک کہ ایسا ہے کہ جب کوئی انسان مرتا تھا تو خواتین کو ترکے میں تقسیم کر دیا جاتا تھا وراثت کے اندر, یعنی کہ جب وراثت تقسیم ہوتی تھی ان میں خواتین بھی تقسیم ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو ہے بتلایا کہ خاتون کا کیا مقام ہے, عورتوں کا کیا مقام ہے, ایک ماں کے قدموں کے تلے جو ہے جنت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 23 سالہ مختصر بعد نبوت کی جو زندگی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایسا کر دیا کہ جب آپ غزوہ احد میں کھڑے ہیں اور دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا ہے تو وہی لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں اور اپنی پیٹھ کر دی کس کے لیے, تلواروں کے لیے, نیزوں کے لیے اور تیروں کے لیے, تاکہ حملے تو لگ جائے لیکن ہمارے نبی پر کوئی آنچ نہ آ جائے. اپنی گردنیں آگے کر دی, اپنی گردنیں کٹوا دی. تو میرے نبی آپ یہ دیکھیں کہ انہیں پتہ ہوتا تھا. ہم اگر دیکھیں کہ میں ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ ڈرا کروں کہ 2 فوجیں لڑ رہی ہیں, ایک فوج کے پاس آج کے دور میں ایٹم بام ہے, نیوکلیئر ویپنز ہیں, ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, ایک کے پاس صرف گنز ہیں. تو ہم دیکھیں تو جیت کس کی ہوگی؟ جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں. دوسروں کو اپنی موت کا پورا یقین ہوگا کہ اب واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے, اب گئے تو گئے. اس کے باوجود وہ جا رہے ہیں, اس کے باوجود آگے بڑھ کر وہ لڑائی کر رہے ہیں, اور صرف ایک ہستی کے لیے, اللہ کے اسلام کے لیے اور اس نبی کے لیے جو اس اسلام کو لے کر آئے. پھر دیکھیں نا, جب صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تو وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکمرانی ہے. اور یہ عمر بھی کون تھے؟ جو گھر سے تلوار لے کے نکلے تھے کہ خدا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کا آج کام ختم کر دیں گے. یہ وہ عمر تھا. بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی ذات ہی ایسی ہے کہ کوئی دشمن جب 30 دن کی مسافت پر ہو
کسی منصوبے سے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کروں یا آپ کو جو ہے نقصان پہنچاؤں، تو 30 دن کی مسافت سے ہی اس دشمن پر آپ کا روک طاری ہو جائے۔ آپ نے بات کی پرسنالٹی ایسی ایک ڈائنامک پرسنالٹی ہے، مطلب اگر ہم کسی بھی ایک چھوٹے سے پہلو کو لے لیں اس پہلو کے اوپر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اتنی ڈائنامک پرسنالٹی ہے کہ ہم شاید ایک چھوٹے سے کوزے میں یا ایک کتاب میں یا کچھ سیریز کے اندر اس کو کبھی بند نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو ہمارے لیے خیر ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں تمام سیرت جو ہے پتہ ہو، تمام سیرت کا مطالعہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل نبوت کی جو زندگی ہے، بعد از نبوت کی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کیسے پیش آتے تھے، تو ہر پہلو میں ہمارے لیے قیمتی چیزیں ہیں، ہر پہلو میں ہمارے لیے خیر ہے۔ اچھا، مجھے آپ کی باتوں سے یہ سمجھ آیا کہ اللہ کے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ یہ آیت ہے نا کتنی خوبصورت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور کسی مقصد کے لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ صرف رحمت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ اچھا ہمیں لگے کہ صرف انسانوں کے لیے ہیں، جنات، چرند پرند سب کے لیے اللہ کے نبی رحمت بنا کر بھیجے گا۔ بالکل بے شک۔ دیکھیں آپ نے جو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، تو اس پر میں ایک بات کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت للعالمین؟ ایسے کہ آپ کوئی کام کرتے یا آپ کوئی کام نہ کرتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا یا نہ کرنا وہ ہمارے لیے کرنا سنت بنا دیا گیا، نہ کرنا پھر جو ہے ہمیں اس چیز سے ہمیں منع کر دیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غالباً ظہر کی یا عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ کیا آج کے بعد ظہر کی یا عصر کی 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہوا تاکہ سجدہ سہو کو جو ہے بیان کر دیا جائے، ایسا کہ سجدہ سہو واجب ہو جائے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم نماز میں غلطی کرتے تو ہمیں نماز دوبارہ سے دہرانی پڑتی۔ بے شک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہمارے لیے کیا ہیں؟ ذرا سے چیز میں خیر ڈھونڈتے ہمارے لیے امت کے لیے، میری امت کے لیے آسانی ہو جائے، کہیں بھی دیکھیں میری امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ وہ ایک ہے نا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ آسانی دیتے، اللہ کے نبی کہتے یا اللہ تھوڑی اور، یا اللہ تھوڑی اور، ایسے کر کے اللہ سے مانگا کرتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، دیکھیں جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے 1,24,000، اور آپ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا احسان جو ہے انسانوں پر نہیں جتلایا۔ وہ ہے نا قرآن میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر آپ ہماری نعمتوں کو گننے جاؤ تو اسے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو پھر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا مؤمنین پر، مسلمانوں پر، عالم انسانیت پر، کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ مؤمنین پر ہم نے کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ ہم نے رسول کو بنا کر بھیجا جو ان پر ہماری جو ہے آیاتیں تلاوت فرمائے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرے اور انہیں کتاب کا علم سکھائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت سکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جب ہم میں بھیجا تو اپنی نعمت کا احسان جتلایا، کیوں کہ یہ نبی کی ذات ہے، یہ وہ عظیم ہستی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ امت لاڈ لی تھی اس لیے شاہ شہاں بھیجا۔ بالکل، کہ یہ امت کے اوپر یہ احسان کیا گیا ہے۔ اللہ کے ہمارے اوپر اتنے احسان ہیں بے شمار، کبھی کوئی کسی احسان کا ہم شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، اتنے اللہ کے احسان ہیں۔ لیکن جو یہ احسان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے ہمیں اللہ کے نبی کی امت میں پیدا فرمائے،
اس احسان کی تو میرا خیال ہے کوئی شمار ہی نہیں ہے. سارے احسان ایک طرف اور اللہ کا یہ احسان ایک طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑا نا وہ خاص ہو گیا. او ہو سبحان، کیا بات کر دی. کتنی ساری عورتیں آئیں مکہ کے جو قریش قبیلے کے جو لوگ بچے تھے ان کو دودھ پلانے کے لیے. آپ کو کسی کا نام یاد ہے؟ مجھے تو نہیں یاد. ایک ہی کا یاد ہے. آپ کو ایک ہی کا نام کیوں یاد ہے؟ کیوں؟ اللہ کے کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑ گئی. قرآن افضل کیوں باقی تینوں کتابوں سے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ گیا. دنیا میں جتنے لوگ بھی آئے انبیاء کے بعد ان تمام لوگوں سے افضل صحابہ. وہ افضل کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ گئے. پھر عرب کے جو لوگ تھے عربی زبان، اب گنتے چلے جائیں جو جو چیز میرے نبی کے ساتھ جڑی وہ خاص ہوتی چلی گئی، وہ افضل ہوتی چلی گئی. کیا کہنا ہے اس بات پہ. تو میرا خیال ہے ساری ڈیبیٹ اینڈ ہو جاتی ہے کہ جس چیز کا ذکر اللہ کے نبی کے ساتھ ہو گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ اللہ کے نبی کو عطا فرمایا کہ جہاں بات کی گئی محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی کا نام اور اللہ کا نام ایک ساتھ جڑ گیا. بالکل. سبحان اللہ. سبحان اللہ.